صلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں اس ادارے میں بار بار آتا رہتا ہوں اور بچیوں کے تعلیمی مظاہرے کو سننے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے، اور الحمدللہ میں اس میں دن بدن بہتری دیکھ رہا ہوں. ان چیزوں کو دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. خاص طور پہ آج کا جو پروگرام ہوا وہ مسابقہ اور مظاہرے قرأت، یہ پروگرام جو ہے بہت ہی اہم پروگرام ہے. ایسا پروگرام بار بار ہونا چاہیے. اور مسابقے کے اندر جو بچیاں آنے کے بعد جو یہاں وہ جو مسابقے میں حصہ لی ہے، آ کر کے جو انہوں نے تلاوت کی ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور بچیاں اسی طرح محنت کرتی رہی تو اب یہ چھوٹا سا اسٹیج ہے، انشاءاللہ اس سے بڑے اسٹیج پہ جا کر کے آپ کامیابی حاصل کریں گے. ہم نے آپ کی تیاریوں کو دیکھا ہے، آپ کی تیاریاں بڑی اچھی ہیں. زیادہ تر بچیوں نے بڑھیا اپنا مظاہرہ پیش کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں. جب امتحان کے لیے ممتحن حضرات آتے ہیں تو اس امتحان کے وقت میں امتحان دینے میں اچھوں کی حالت خراب ہوتی ہے، اور وہ امتحان کی صورت جب آپ سے سوال کیا جائے، اما پارے سے ہی ہو اور آن ریکارڈ، جبکہ سب لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، جج بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، اساتذہ بھی ان کے ہیں، ایسے موقع سے بڑا ٹف ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس مشکل وقت میں بھی آپ نے اچھا پڑھا ہے. دیکھیں یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، یہ کمپٹیشن کا دور ہے. کمپٹیشن میں بہت سارے لوگ اچھے پڑھنے والے ملیں گے، اچھا تعلیمی مظاہرہ پیش کرنے والے ملیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کامیابی انہی کو ملے گی جو اچھوں میں سب سے بہتر ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ سب آپ تیاری کر کے آئیں گے، لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تین ہی بچیاں آئیں گی. سب سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اس میں حصہ لیا، یہی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو بچیاں فرسٹ آ رہی ہے، سیکنڈ آ رہی ہے، تھرڈ آ رہی ہے، وہ بچیاں اور جو پوزیشن نہیں لے پائی وہ بچیاں بھی وہ عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ زندگی کے ہمیں ہر شعبے میں کمپٹیشن کو فیس کرنا ہے، اور انشاءاللہ کمپٹیشن میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے. کمپٹیشن میں جب ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہیں گے تو آپ یقین مانیے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے اسٹیج پر آپ کامیابی حاصل کریں گے. آپ دنیا کی بڑی بڑی قاریاں، بڑی بڑی عالمہ یا بڑے بڑے قاری، وہ سب ہم ہی آپ میں سے تیار ہوتے ہیں، کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے شہروں کے یہ بچے جب محنت کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے کرتے اچانک اس کا ایک نام ہوتا ہے، دنیا اسے پہچانتی ہے، اس کی خدمات کو. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فلاں صاحب ایک شو میں آیا، ایک پروگرام کے اندر آیا، اور اس کے بعد اسے دنیا میں ایک شہرت مل گئی. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ایک دم سے اسے شہرت مل گئی. آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہوتا ہے. یہ خوابوں میں ہوتا ہے، یہ ویڈیو گیم میں ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ریلز میں ہوتا ہے، جو چھوٹی موٹی جو مووی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی ایک دم سے ترقی کر گیا، ایک دم سے اس کا ایک نام ہو گیا. ریئل لائف میں، حقیقی زندگی میں آپ جس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے فیمس ہو گیا، مشہور ہو گیا ہے، اس کا نام ہو گیا ہے، اس کے پیچھے نہ جانے اس کی کتنی محنتیں ہوتی ہیں، کتنا جد و جہد ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی کتنی دعائیں ہوتی ہیں،
ان کے گھر والوں کی دعائیں ہوتی ہیں, ان کے گارجین کی دعائیں ہوتی ہے, اور ان محنتوں, مشقتوں, کوششوں اور دعاؤں کے بعد اسے وہ مقام ملتا ہے کہ اس مقام کو دیکھ کر کے لوگ عشش کرتے ہیں, لوگ فخر محسوس کرتے ہیں, اور اس کی طرف لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں, یہ ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, ہم اور یہ ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے, ہم لوگ ایک ہی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں, ہم بھی اسی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں, ہمارے ٹیچر اس کے ٹیچر ایک ہی تھے. لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں. تو آپ نے جس طرح محنت کی ہے, ہم نے تلاوت میں دیکھا ہے, آپ نے لہجے کو پکڑنے کی بڑی کوشش کی ہے اور بہت حد تک آپ کامیاب ہے. یہی کوششیں جاری رہی تو انشاءاللہ آپ دیکھیے بہت جلد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اصل چیز ہے کہ ہم محنت کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں, اور جو بھی پڑھنے کے زمانے میں جو بھی کمپٹیشن ہے, تلاوت ہو, نعت ہو, نظم ہو, تقریر ہو, اردو تقریر ہو, ہندی تقریر ہو, انگلش تقریر ہو, شعر و شاعری ہو, ہر چیز میں حصہ لیجیے آپ. بس یہی باتیں عرض کرنی تھی. اللہ رب العزت آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. دوسرے جج جناب مولانا مفتی عباد اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ تشریف ہے اور اپنے تاثرات پیش کریں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. معزز سامعین و سامعات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو قرآن کریم کی مناسبت سے اکٹھا فرمایا ہے. ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہیں کیجیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل امین تشریف لاتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے, تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی بات مکمل نہیں ہوتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے لگتے تھے, اور آپ کو اس بات کا خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں حضرت جبریل امین یہاں سے چلے نہ جائیں اور بات رہ جائے یا ذہن سے بات نکل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جلدی نہیں کیجیے, لا تحرک به لسانک لتعجل به, کہ آپ جلدی نہیں کیجیے. اس آیت کریمہ کے اندر چند باتیں ہم لوگوں کے لیے قابل غور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سے کس قدر شوق تھا, کس قدر لگن تھا, کس قدر جذبہ تھا, اور قرآن کریم کی آیات کو اپنے سینوں میں جذب کرنے کے لیے اس قدر حرص آتی تھی کہ ہم لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو اس امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی وہ شوق ہونا چاہیے, ہمارے دلوں میں بھی قرآن کے تعلق سے وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن کریم کو ویسے ہی پڑھنے آ جائے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسری بات یہ معلوم ہوئی اسی آیت کریمہ کے اندر کہ قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھنی چاہیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کریم کو بالکل ٹھہر کر پڑھنی چاہیے. قرآن کریم جتنا سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اتنا ہی قلب اور دماغ کو سکون ملتا ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے قلب کو جب سکون مل جاتا ہے تو اس سے بڑی دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. آج لوگوں کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہیں
لیکن قلب کا سکون چھن چکا ہے. وہی دل سکون سے ہے جس دل میں خشیت الہی ہے, جس دل میں قرآن کریم کا ذکر اور ورد ہے. جو دل قرآن کریم کے ذکر اور ورد سے خالی ہے اس دل کو سکون نہیں ملتا, قرار نہیں ملتا. اور اس شہر کا ماحول میں تقریباً 20-25 سال سے زیادہ کے عرصہ سے میں اس شہر کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, اور اس کی جو صورتحال ہے کہ قرآن کریم کا کیا ماحول تھا یہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس شہر کے اندر اتنا بڑا کام لیا ہے جو یقیناً اس دور کے لیے بہت بڑا کام ہے. اور جس معاشرے کے اندر یا جس محلے کے اندر قرآن کریم کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اس معاشرے کی بچیاں قرآن کریم پر عمل پیرا ہوں گی تو یقیناً اللہ کی رحمتیں, اللہ کے انوار اور برکات کا نزول ہوگا اس شہر کے اوپر. تو یہ بہت بڑا کار خیر مفتی صاحب نے انجام دیا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مفتی صاحب نے جو درخت لگایا ہے اس درخت کی آبیاری کی جائے, اس درخت کو سینچا جائے, پروان چڑھایا جائے. ان کی تو محنت علمی ماحول کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ علمی معیار, علمی میدان میں ہماری بچیاں ترقی کی منازل کو طے کرے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی بچیاں جب تک اس ادارے کے اندر نہیں بھیجیں گے, مفتی صاحب لاکھ چاہیں گے وہ آگے کی منزل طے نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا کردار گارجین کا ہوتا ہے. ابھی بچیوں نے جو قرآن کریم کا مظاہرہ پیش کیا, ماشاءاللہ سب بچیاں قابل مبارکباد ہے. اور قرآن کریم کو جس لب و لہجے میں پڑھنی چاہیے کافی حد تک بچیوں نے کوشش کی ہے. مبارکباد کے لائق ہیں یہ بچیاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اور اتنا حسین ماحول دیا ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی فأعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. کہ قرآن کریم کی وجہ سے جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکا, جو قرآن کریم کی وجہ سے ذکر نہیں کر سکا, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والوں سے ہزارہ بہتر چیز میں عطا کروں گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم سے ہم لوگوں کو محبت ہونی چاہیے, اور قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے اس مقصد کو بھی ہم سبوں کو خیال رکھنا ہے کہ جہاں قرآن کریم کو ہم صحت تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مضامین قرآنی کو ہم اپنے سینوں میں بیٹھا لیں اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے الفاظ بھی صحیح ہوں تو قرآن کریم کے مطابق ہمارے اعمال بھی ہو جائیں. انشاءاللہ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں اور ہمارے شہر میں انشاءاللہ اللہ کے خیر اور برکات کا نزول ہوگا. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.